الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا آپ کا عقیدہ بنے، آپ کا اور ہمارا عمل سنورے، تاکہ ہم وہ کام کریں جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کریں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حرم تشریف لائے، کعبہ بنا، حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، اور یہ سلسلہ آگے چلا۔ اب قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کئی باتیں ملتی ہیں، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب آباد ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں
اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جڑواں بچے جنم لیتے تھے، اور قصص الانبیاء میں بڑا ایک عجیب جملہ چھپا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، یہ اللہ کا نظام تھا کہ ہر پیدائش کے وقت میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، حتیٰ کہ مدرس حرم فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا، تحقیق کے حوالے سے بات فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکٹھے دو لڑکے پیدا ہوئے ہوں یا دو لڑکیاں پیدا ہوئیں، ہمیشہ یہ ہوا ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت اپنی شریعت کے مطابق جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے ان کا آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسری پیدائش، دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں تو ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا۔ مثلا پہلے والے لڑکے کا بعد والی لڑکی سے اور بعد والی لڑکی کا پہلے والے لڑکے سے، اس طریقے سے حضرت آدم اپنی شریعت کے مطابق ان کا نکاح کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس زمانے میں انسانیت حضرت آدم کی اولاد پر مشتمل تھی، اب قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، میں وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھا کے بات آگے چلاؤں گا۔ بعض علماء نے چونکہ یہ لکھا ہے کہ یہ پہلے حمل کا واقعہ تھا، بعض نے کچھ اس سے علمی اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال بات اگلی کرنی ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، وہاں پر ایک آیت ہے بلکہ دو ہیں، ان کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، وہ بس تھوڑا سا آپ کو سمجھانا ہے۔ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ واقعہ بیان کروں یا نہ کروں، لیکن پھر کچھ حالات ایسے محسوس ہوئے تجربے سے کہ عام طور پر کچھ لوگ کچھ باتیں ایسی پڑھتے رہتے ہیں کہ جن کے آگے وضاحت یا پوری نہیں ہوتی یا مضبوط نہیں ہوتی۔ ان کا، بعض لوگوں کا، میں سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، بعض لکھنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کتابوں میں ملا اس کو لیا اور لکھ دیا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں، اگر عالم ہو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جیسے رحمت اللہ علیہ کہ پوری قصص القرآن لکھی ہے، لیکن علماء محققین فرماتے ہیں پوری کتاب آپ پڑھ جائیں، پوری کتاب میں کسی واقعے میں حضرت نے ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اگر کہیں روایت لی ہے اسرائیلیات میں سے، ساتھ میں وضاحت کی ہے کہ اس اسرائیلی روایت کی حیثیت کیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا عالم ہو مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری جیسے دامت برکاتہم، کہ جنہوں نے ہدایت کی چراغ لکھی ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر 1400 صفحات میں، لیکن کسی بھی واقعے میں ملاوٹ نہیں ہونے دی، اور جس روایت کی جو حیثیت ہے اور وہ آپ کے ہمارے لیے کیا اثر رکھتی ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان کیا، یا کہیں اس کا خلاصہ بھی بیان کیا تو بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس واقعے کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس کو جاگ کر سنیے، کیونکہ یہ تقریر نہیں، یہ درس ہے۔
قرآن پاک میں جو بات میں عرض کر رہا تھا اب ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. اچھا یہ دو آیتیں ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا آپ غور سے سنیں. ان آیتوں کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا گیا بعض کتابوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر اولاد کی امید ہوئی. تو شیطان ایک شخص کا روپ دھار کر حضرت حوا کے پاس آ گیا. بس خلاصہ سنیں، حضرت حوا کے پاس آیا اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ آیا کیوں اور آیا کیسے. وضاحت یہ کی گئی کہ اس سے پہلے بھی بعض نے فرمایا کہ حضرت حوا کو امید ہوئی لیکن بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتا، اور بعض نے یوں فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوا بچے ہوں اور مر جائیں. اب وہ روایت بتاتی ہے کہ ایک دن اب پھر حضرت حوا امید سے ہوئی تو یہ ایک شخص کی صورت میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو ان کے آگے نیک ظاہر کیا اس نے، اور حضرت حوا سے کہنے لگا دیکھو آپ کے پہلے بھی کئی بچے ہوئے اور سب مر گئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے وہ مقام بخشا ہے کہ میں اللہ میاں سے کچھ مانگوں گا تو وہ دے دیں گے. میں آپ کے یہ جو بچہ ہونے والا ہے نا اس کی زندگی مانگوں گا، یہ زندہ رہے گا لیکن میری ایک شرط ہے. انہوں نے عرض کیا شرط کیا ہے؟ اچھا میں یہ روایت ابھی بیان کر رہا ہوں، ہاں اس کے کسی فیصلے پہ مت چلے جائیے گا، پہلے پوری بات کو سنیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب حضرت حوا نے فرمایا کہ ذرا شرط بتاؤ مجھے. کہنے لگا کہ شرط یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پر رکھو. بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حارث. کیا نام ہے؟ ہا کے ساتھ، ہا اور تھا، حارث. اور اگر بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عبد الحارث رکھو گے. کیا رکھو گے؟ میرے نام پر رکھو گے. تب میں یہ دعا اور یہ محنت کروں گا، پھر تمہارا بچہ بھی سلامت رہے. اس روایت کے مطابق حضرت حوا نے ہاں کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت حوا نے ان کو بھی یہ ماجرا سنایا اور بقول اس روایت کے حضرت کو بھی اس چیز پر آمادہ اور تیار کر لیا کہ حضرت کو بھی منوا دیا کہ ٹھیک ہے بچہ پیدا ہوگا صحیح سلامت رہے گا تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اب وہ روایت بتاتی ہے کہ زمین پر تو ابلیس نام تھا، ابلیس کا نام عزازیل تھا، لیکن آسمانوں پہ وہ حارث مشہور تھا. کیا مشہور تھا؟ اس لیے عبد الحارث نام اس نے رکھوایا. اور وہ روایت بتاتی ہے کہ یہ اس انداز میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکہ دینے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آسمانوں میں دھوکہ دیا اور نقصان، اور اب زمین میں ذرا ان کو دھوکہ دے کر نقصان کرو. اچھا اب وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے
اپنی بات اور اپنے قول کے مطابق اس کا نام رکھ دیا عبد الحارث. اور پھر وہ روایت بتاتی ہے کہ اب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. مانا یہ کہ یعنی پھر جب سلسلہ چلنے کا آگے چلنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا اور اس کی بات مان لی. اگر حارث، ایک منٹ کے لیے، اگر حارث شیطان کا نام مان لیا جائے، عبد الحارث کا کیا معنی ہوگا؟ حارث کا بندہ. اور اگر حارث واقعتاً اس کا نام تھا تو عبد الحارث نام رکھنا پھر جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عبد کس کا ہوتا ہے؟ یہ خلاصہ سمجھ میں آیا؟ اب یہ واقعہ ان دو آیتوں کی تفسیر میں لکھا گیا. کیوں لکھا گیا؟ علماء جانتے ہیں یہ آیت جو ہے نا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں کلام پاک کے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ میں حضرت آدم اور حضرت حوا مراد ہے. کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت. اور آگے جو قرآن کہہ رہا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مانا خلاصہ یہ ہے کہ دیا اللہ نے لیکن نسبت کر دی ہے غیر کی طرف، اور یہ شرک ہوا. کیا ہوا؟ اب اگر یہ جوں کا توں مان لیا جائے اور اس روایت کو بھی جوں کا توں مان لیا جائے تو حضرت آدم پھر نبی رہیں گے؟ یہ آپ ذرا سوچ کے بتانا مجھے. اس لیے کہ عصمت نبوت کا خاصہ ہے. خدا کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. حتیٰ کہ علماء اہل سنت و جماعت کا فیصلہ یہ ہے، علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں کے پاس پیغمبر جائیں بڑی دور کی بات ہے. خدا تو چھوٹے گناہوں کو پیغمبروں کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ جائے کہ شرک سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے دھرتی پر. اس لیے میں نے یہ روایت جو بیان کی ہے اس کو ذرا سن لیں کہ مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلام پاک کی اس موقع کی تفسیر پر سورت اعراف کی یہ آیتیں ہیں، سورت اعراف پر حضرت نے پوری ایک جلد لکھی ہے. حضرت کی تفسیر کی پوری ایک جلد ہے جو غالباً 676 صفحات پر ہے، اور حضرت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ روایت تو ہماری بعض کتابوں میں لکھی گئی ہے لیکن جمہور محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو تسلیم نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. اصل میں شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ جھوٹ جتنا زیادہ بولا جائے نا اس میں لطف اتنا زیادہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ گھڑا جاتا ہے. اگلی بات سنیں. شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے. معلول کا معنی میں نہیں کروں گا اس لیے کہ اشارہ میں طلبہ کے لیے کر رہا ہوں تو وہ خود جانتے ہیں کہ معلول کس کو کہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس روایت کے حوالے سے اگر اس کے ظاہر کو جوں کا توں مان لیا جائے آپ کا اور ہمارا عقیدہ برباد ہو جائے گا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ کلام پاک کی اس آیت پر غور کرو
تو هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، وہ فرماتے ہیں یہاں تک حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر یہاں آیا، تھم گیا اب اس کے بعد فلما تغشاہا سے لے کر آخر تک پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد کا ذکر ہے، عام اولاد کا، انبیاء کا نہیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ پتہ چلتا ہے ان اسباق سے کہ کتاب میں اگر کوئی بات لکھ دی جائے تو ہر بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، سمجھ آئی یا نہیں؟ لیکن یہ فیصلہ آپ اور ہم کریں گے یا علماء کریں گے؟ اور بولیں تو صحیح، علماء کریں گے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث نبوت کی پاک زبان سے کون قرار پائے ہیں؟ علماء، چاہے اس دور کے ہوں، چاہے اس دور کے ہوں، اور چاہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دور میں ہوں، اس لیے کہ حضور کی وراثت قیامت تک، تو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں حضور کی وراثت قیامت تک، تو حضور کے ورثاء بھی قیامت تک، ہے یا نہیں؟ اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آئی اس روایت کے حوالے سے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی سن لیں، یہ جو روایت بیان کی ہے بعض علماء نے اس کو تسلیم کیا لیکن تعویل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تعویل کے ساتھ، جوں کا توں تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ جوں کا توں اگر تسلیم کیا جائے تو حضرت آدم معصوم قرار پاتے ہیں، بلکہ خدا نہ کرے شرک جیسا بڑا، سب سے بڑا گناہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو کیا آپ اور ہمارا عقیدہ اس کو گوارا کرے گا کہ آپ اور ہم حضرت آدم کو مشرک مانے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ خدا کے نبیوں نے ساری دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ شرک کیا ہے، وہ خود کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، اس روایت کو اگر تسلیم کر لیا جائے جوں کا توں، تو آپ خود بتائیں حضرت آدم نے پہلے لغزش کھائی شیطان کی دھوکہ دینے کی وجہ سے، جنت میں کھائی یا نہیں کھائی؟ وہ سارا تفصیل سے آپ سن چکے ہیں۔ تو اگر اس روایت کو جوں کا توں مان لیا جائے تو پھر زمین پر دوسری مرتبہ بھی دھوکہ کھایا یا نہ کھایا؟ اس روایت کے مطابق اگر اس کو جوں کا توں مانے۔ لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یہ مومن کی شان ہے، وہ ایک ہی سوراخ سے 2 بار۔ ہاں ذرا پھر آپ بھی ذرا محتاط ہو جایا کریے۔ خیر اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اس روایت کی حوالے سے یا نہیں؟ اب میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کا تو صرف ابتدائی حصے میں ذکر ہے، بعد میں جو ذکر کیا گیا، اور وہ ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں میں اولاد کا سلسلہ رکھا، ان کو اولاد بخشی۔ اولاد بخشنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیا ہم نے، لیکن بعد میں اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے شرک کرنے لگ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے جو لوگ مشرک ہوئے حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں، نہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تو وہی بات ہے، قصور کس کا اور الزام کس پر؟ تو خیر بہرحال یہاں تک ایک خلاصہ میں نے عرض کیا اس روایت کے حوالے سے۔ اب ذرا آپ اور ہم اگلی بات پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی جب اس زندگی میں آباد ہوئی اور سلسلہ آگے بڑھنے لگا تو حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ میں نے پہلے وضاحت کی علماء مفسرین کے فرمان کے مطابق لڑکا لڑکی، پھر دوسرے حمل میں بھی لڑکا اور لڑکی۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میرے نبی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کریے، لیکن سچ سچ، صحیح صحیح، درست درست، حق حق۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو سنائیے، لیکن کیا؟ صحیح صحیح، حق حق، سچ سچ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے جملے پر بڑا عجیب عنوان قائم کیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کلام پاک کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخی واقعات بیان کرنے میں سچ اور احتیاط واجب ہے۔ کیا ہے؟
اس لیے ذرا محتاط رہا کریں آپ بھی اور دوسرے بھی. کوئی چیز نیٹ پر پڑھ کر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت مت دے دیا کیجیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، کئی لوگ، ایک وہ چیز بھی آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، اکثر لوگ لکھتے اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کے پانی کو نکال دے. اس طرح کے الفاظ لوگ بیان کرتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا، اور اس کو حضور کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں. جس نے لکھا، میں نے ایک دفعہ اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کون سی کتاب میں ہے؟ بھئی ہمارا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمیں یہ حق تو ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کون سی کتاب میں ہے یا نہیں. اس لیے کہ وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے. اور اگلی بات یہ پلے باندھ لیں، یہ الفاظ احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کو محدثین کے ملیں گے کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، ایک چیز اس نے بیان کی اور حضور کی طرف منسوب کی اور حضور نے نہیں بیان فرمایا، حضور نے فرمایا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس حدیث کے مطابق وہ کیا ہوگا؟ ہاں، جو چیز حدیث میں ملتی ہے بیٹھ کے پانی پینے کی، وہ تعلیم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان الفاظ سے بیان کرو جو حضور سے ملتے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ غلط سمجھو تو اس کو حضور کی طرف منسوب کر دو، کسی چیز کو اچھا سمجھو تو اس کو حضور کی طرف منسوب کر دو. نہیں. اچھا، آپ اور ہم کیا ہیں، یقین کریں، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے تھے تو استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا اور حدیث حضور کی سناتے، اس کے باوجود جسم پر لرزہ رہتا، پھر بھی آخر میں کہہ دیتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایسے فرمایا یا ویسے فرمایا. ہماری منچاہی دنیا ہے، جو الفاظ ہیں اٹھا کے نہ منسوب کر دیں، یہ غلط بات ہے. کوئی بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ہاں، یہ اس طرح یہ جو ہے نا ہمارے مہربان فیس بک، اس پہ آپ دیکھا کرو، اے لکھاڑی قسم کے لوگ، اللہ کے بندوں جن کو شاید حدیث کی آج تک ایک کتاب نہ پڑھی ہو، اچھا ایسے ایسے تبصرے لکھیں گے. اچھا، ایک لکھتا ہے، پتہ ہے آپ حیران ہوں گے، ایک لکھتا ہے، وہ مجھے کسی نے ذریعے سے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے حنفی کون ہوتے ہیں؟ بات اس طرح کی ہے، کہتا ہے حنفیوں کا اصول یہ ہے کہ بخاری پڑھو لیکن بخاری پر عمل نہیں کرو. کیا کرو؟ بخاری پڑھو لیکن بخاری پر عمل. اچھا، خود داڑھی منڈا ہے، کیا ہے؟ لا داڑھی ولا مونچھ. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخاری پر ہی یہ عمل ہو رہا ہے نا؟ امام بخاری نے لکھا ہے داڑھی منڈا دیا کرو، مونچھیں بھی صاف کر دیا کرو اور اس کے بعد بیٹھ جایا کرو، یہ بخاری پر عمل ہے؟ میرے حال میں اس نے یہی سن رکھا ہے شاید کہ بخاری پر یہ عمل ہے. او اللہ کے بندے، کم از کم تو الفاظ تو وہ چننا جس کی زد میں تو خود تو نہ آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا امام بخاری اور بخاری شریف کی یہی تعلیم ہے داڑھی مونڈ دیا کرو؟ اور بولو تو صحیح. چلیں جن کے چہروں پر داڑھی ہیں وہ کھول کے بولیں، جو داڑھی منڈے ہیں وہ ان کے چلیں ٹھیک ہے، ان کو حیا آ رہی ہوگی، باقی تو بولیں. لیکن ایک چیز سن لو بھائی، دیکھو سیدھی بات ہے، مجھے کوئی آپ سے غائط نہیں ہونی چاہیے، آپ کو مجھ سے غرض نہیں ہونی چاہیے. بات جو مسئلہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. بعض اچھا آپ نے سنا ہوگا سنت کا لفظ، اچھا اس کی بھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ نے باقاعدہ وضاحت کی ہے شرح میں کہ یہاں سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے. کوئی یہ تھوڑا ہے کہ غیر مؤکدہ مراد ہے کہ چلیں کوئی داڑھی رکھ لے تو ٹھیک، نہ رکھے تو نہیں. داڑھی میں کوئی اختیار نہیں ہے، داڑھی کو فقہا نے سنت مؤکدہ و واجب لکھا ہے کہ داڑھی کیا ہے. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں، فجر کی کتنی رکعتیں آپ ادا کرتے ہو؟ 2 رکعت فرضوں سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ وہ چھوڑ دیا کرو. کیا خیال ہے؟ اچھا عشاء کی کتنی رکعتیں ادا کرتے ہو؟ 4 فرض، 2 سنت اور وتر، چھوڑ دیا کرو. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یعنی بعض اکابر نے اس کو بڑے عجب انداز سے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ایلچی آئے حضور سے ملنے حرم. علماء نے شرح میں فرمایا ان کی مونچھیں تھیں اور مونچھیں بھی ایسے بٹ دیے ہوئے تھے. بعد نے یہ بھی تشریح فرمائی، کیا کیے ہوئے تھے؟ وہ کیا کہتے ہیں وٹا والی مونچھا، کیا کون سی مونچھیں ہوتی ہیں وہ؟ ہاں جی، بل. ہاں بل. اچھا، اور داڑھی نہیں تھی. داڑھی
پتہ ہے علماء نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا ان کو تو حضور نے رخ انور پھیر لیا، اور اکابر نے فرمایا حضور کا عمل واضح کر رہا ہے کہ حضور نے ان چہروں پر نظر ڈالنی گوارا نہیں کی جن کے چہروں پر ایسی نحوستیں ہیں۔ اچھا آپ خود ذرا سوچیں، حضور کا اخلاق تو ضرب المثل تھا، ہے یا نہیں؟ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے مینار پر رکھا ہے۔ لیکن حضور نے ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے، چہروں سے نظر کو ہٹا لیا، چہرہ ہی پھیر لیا حضور نے فرمایا جو بات کرنی ہے اسی طرح کر کے جاؤ۔ دیکھیں بات الحق مرن، سچ کڑوا لگتا ہے۔ ہمارے مولانا عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحق مرن کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں حج کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحق مرن، اس کا صحیح ترجمہ یوں کیا کرو کہ سچ کڑوا ہوتا نہیں، سچ کڑوا لگتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جس طرح سفرادی بخار آئے نا کسی کو، آپ اس کو میٹھا سیب دینا اس کو کڑوا لگے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قصور سیب کا ہے یا اس وجود کا ہے؟ نہیں بولو گے آپ لوگ۔ چلو بھائی بہرحال ہم نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، پھر آگے آپ مانو یا نہ مانو، ہم یہ رو رعایت تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اچھا پتہ ہے آپ حیران ہوں گے، ہمارے ملک میں ایک عالم فوت ہو گئے، مدت ہو گئی، ان کی ملاقات ایک ہندو سے ہوئی، وہ پنڈت جی تھے۔ اچھا دوسری طرف ان کی ملاقات ایک سکھ سے ہوئی، وہ اپنے دھرم کے جو ہے نا وہ اپنا بڑے تھے۔ اچھا بات جیسے ایک بات ہوتی ہے نا، ایسے ہی ایک سوال ہو گیا کہ جی پنڈت جی آپ ایسے کیوں ہیں؟ ظاہری نقش مراد تھا، وہ کہنے لگے میرا رام ایسا تھا، ہمارے رام۔ اچھا سکھ سے پوچھا گیا کہ جی آپ سردار جی ایسے کیوں؟ کہنے لگے ہمارے گرو نانک ایسے تھے، ہمارے گرو ایسے تھے۔ کیا تھے؟ اچھا اب حضرت کی باری آئی، حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ ایسے کیوں؟ فرمایا ہمارے محمد ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ؟ یہ اس لیے میں نے سنا بہت مدت ہو گئی، فوت ہو گئے سن 1987 میں، لمبا قصہ ہے۔ خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان کو میرے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے، سچ سچ، حق حق، درست درست۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر سے یہ اصول پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے اپنے بندوں کو کہ تاریخ کے حوالے سے، کسی واقعے کے حوالے سے کوئی بات بیان کرو، کوئی نقل کرو تو پھر تمہارے لیے واجب ہے کہ اس کو صحیح بیان کرو۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب یہ انشاءاللہ حضرت آدم کے کن دو بیٹوں کا قصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے جمعہ، لیکن اگلے جمعہ کے لیے میں تھوڑا سا شش و پنج میں ہوں کہ ہم اس کو آگے جاری کریں، چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ 10 محرم ہے، لیکن بہرحال میرا بھی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس پر کچھ عرض کروں یا میں اسی کو چلاؤں، جیسے شرح صدر ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کریں۔